کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ شکرپڑیاں گراؤنڈ اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مناسبت سے ہونے والی پریڈ کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں یا کسی اور گروپ کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان عالمی امن اور تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں اور پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آج کی یہ ولولہ انگیز پریڈ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے ہے، ہمارے قومی جذبوں اور امنگوں کی عکاسی ہے۔ ہمیں قومی اتفاق رائے کے ساتھ مؤثر حکمت عملی، دانشمندانہ انتظام، صوبوں اور وفاق کے مابین بہتر روابط کی اشد ضرورت ہے۔ یوم پاکستان پریڈ میں لڑاکا طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، چاروں صوبوں کی ثقافت بھی اجاگر کی گئی۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے اور اسلام آباد کے شکرپڑیاں گراؤنڈ میں مسلح افواج کی جانب سے مشترکہ پریڈ کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ یوم پاکستان پریڈ میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس کے جدید ترین طیارے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا گیا اور فوجی دستوں نے سلامی پیش کی۔ مسلح افواج کی پریڈ دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی شکرپڑیاں گراؤنڈ میں موجود رہی۔ یوم پاکستان پریڈ کی تقریب کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن عبدالعزیز بھی مسلح افواج کے مشترکہ پریڈ دیکھنے کے لیے اسلام آباد کے شکرپڑیاں گراؤنڈ میں موجود رہے۔ لاہور میں مزار اقبال میں گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل طارق محمود تھے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل طارق محمود نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ پاک فضائیہ کے خصوصی دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ IMF مطالبے پر 1 اپریل سے تاجروں کا اندراج ہوگا۔ تاجر دوست اسکیم کے تحت پرچون فروش 1 اپریل سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور کے تاجر رجسٹریشن کرانا شروع کریں گے اور ان سے 1 جولائی 2024 سے ٹیکس وصولی شروع ہوگی۔ FBR آن لائن مارکیٹ پلیس پلیٹ فارم کو اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ میں شامل کرے گی۔ FBR کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے رابطہ کرنے پر کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم 10 لاکھ پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ اس سلسلے میں جاری ہونے والے SRO میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے خصوصی طریقہ کار تجویز دیا گیا ہے۔ تاجر دوست اسکیم کا اسکوپ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اسکیم ہر دکان، سٹور، گودام، دفتر یا ایسی ہی کسی اور جگہ کے لیے ہے جو ان شہروں کے سول علاقوں یا چھاؤنیوں کی حدود میں ہو۔ یہ اسکیم ان کمپنیوں پر لاگو نہیں ہوگی جو کسی قومی سطح کے یا بین الاقوامی چین کے سٹور کا یونٹ ہو۔ شہباز شریف کی نو منتخب حکومت کے لیے عمران خان طاقت کا ذریعہ بن گئے۔ PTI کے مفید بانی چیئرمین نے نیب کرپشن ریفرنس میں اپنے ٹرائل کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت 4 یا 5 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ ان کی رائے تھی کہ حکومت گر جائے گی، جس سے ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کی راہ ہموار ہوگی۔ اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں پیپلز پارٹی پر جمی ہیں، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور PTI کے فوج کے ادارے پر حملے شہباز شریف کی حکومت کے لیے استحکام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے کچھ اعلیٰ آئینی بشمول صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین قومی اسمبلی اور 2 گورنرز کے عہدے کے عوض شہباز حکومت کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے چند غیر مقبول فیصلے اور PIA کے نجکاری کرنے کے بعد شاید پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائے، لیکن حکومت کی تشکیل کے موقع پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایسی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی تھی۔